ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے آگ کی بریک پہ جانے سے پہلے، اور اس کی ایک ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اس کے اوپر تفصیلات تھوڑی لے لیتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جس جگہ پر جو بھی ثانیہ ہو رہا ہے تو جو ضلع انتظامیہ ہے ان کو بعد میں پتہ چل رہا ہے افسوس کے ساتھ کہ ادھر کیا کیا مسائل تھے عمارتوں میں۔ ہارون رشید K21 نیوز کے رپورٹر ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ ہارون رشید، اس ابتدائی رپورٹ کا خلاصہ ذرا کر کے ناظرین تک پہنچائیں نا کہ کیا کیا اس میں انکشاف ہوا ہے۔ جی دیکھیں، بالکل علی بھائی، کراچی کے علاقے آسیہ منظر شاپنگ مال میں جو آگ لگنے کی ابتدائی رپورٹ جو کہ وہ منظر عام پر آ چکی ہے، محکمہ فائر بریگیڈ نے ابتدائی رپورٹ کے جاری کر دی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق ایمرجنسی کا راستہ اور دیگر لائٹنگ اور پاور اب نہیں تھا۔ عرشی شاپنگ مال میں فائر سیفٹی آلات بھی دستیاب نہیں تھی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ آگ لگنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ گراؤنڈ فلور میں 169 دکانیں تھیں جو سب جل گئی ہیں۔ میزان فلور میں 120 دکانوں میں سے 30 کی حالات صحیح بتائی جاتی ہے، جبکہ جو ہے متعلقہ عرشی شاپنگ مال آتش زدگی متاثرین کے فلیٹوں سے کئی موبائل فون بھی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جو کہ متاثرین نے جو ہے برگیڈ اور پولیس کو بھی شکایتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ عمارت کی پہلی سے لے کر چوتھی منزل تک رہائش اپارٹمنٹ ہے۔ فلیٹ کے کل فلیٹ 76 ہے، جس میں سے 73 میں مکمل طور پر محفوظ ہے جو کہ رہنے کے قابل ہیں، جبکہ دیگر جو ہے جس میں دوسری منزل کے ایک فلیٹ کو معمولی نقصان ہوا ہے، جبکہ تیسرے فلور پر ایک فلیٹ مکمل طور پر جل گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا کہ 5 لوگوں کو بحفاظت باہر نکالا گیا تھا، جبکہ آپریشن کے دوران کوئی اموات نہیں ہوئی تھی۔ چاروں جو ہے بلڈنگ کی 5 لاشیں نکالی گئی ہیں، یہ بلڈنگ میں موجود شاپنگ مال سے نکالی گئی ہیں۔ عمارت میں کھڑکی یا 18 بائکس اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ فائر بریگیڈ کے مطابق شاپنگ مال کے ارد گرد جو ہے مارکیٹوں کو نقصان نہیں ہوا ہے۔ 12 فائر ٹینڈر، 2 واٹر پاورز اور 2 فائر اسٹینر نے حصہ لیا تھا اس مکمل طور پہ آپریشن میں، لیکن اس رپورٹ نے مزید انکشاف کیا کہ اس میں کوئی بھی آتش زدگی کا اگر واقعہ پیش ہو جاتا ہے اس کے لیے جو کہ معاملات جو تھے اس شاپنگ سینٹر میں نہیں تھے۔ اچھا علی بھائی، ایک چیز کا ہم اور ذکر کرتے چلے کہ 15 روز قبل بھی جو ہے کراچی کے علاقے میں ایک اور شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اچھا، اس وقت بھی جو مہر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر اداروں نے یہ ایک باقاعدہ کمشنر کراچی نے باقاعدہ ایک اعلان جاری کیا تھا کہ تمام کراچی کے شاپنگ مال پر اور بلند عمارتوں پہ تمام یہ آتش زدگی کے اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے وہاں سے چیک کیا جائے گا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تک جو ہے کوئی بھی جو ٹیمیں جو تشکیل دی گئی تھی اس نے اب تک کراچی کے گراؤنڈ پہ ہارون یہ بات کر رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہی چیزیں، نہ آلات پہ پابند کیا جا رہا ہے کہ پابند کریں کہ جی آلات ہونے چاہیے فائر سیفٹی کے، نہیں دیکھیں علی بھائی ہونے چاہیے، لیکن جو پچھلے آرج شاپنگ سینٹر کے بعد جو آتش زدگی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد میئر کراچی کمشنر کراچی نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ کراچی کی تمام مارکیٹوں کو چیک کیا جائے گا، تمام اپارٹمنٹ کو چیک کیا جائے گا کہ وہاں سیفٹی کمیٹیاں بننے کے بعد کب وہ لوگوں تک پہنچائیں گی، اس میں یقینی طور پہ ٹائم لگے گا، کہیں نظر نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کمیٹیاں بن چکی ہیں، اس میں ٹائم بھی لگے گا، مگر ایک چیز ہوتی ہے نا نظر آنا شروع ہوتی ہے، وہ شہری نہیں دیکھ پا رہے۔ ہنگامی صورتحال، سردیوں میں آگ لگنے کے واقعات بڑھتے ہیں اور مزید میرے منہ میں خاک خدا نہ خواستہ مزید بھی واقعات بدقسمتی ہے کہ سردیوں میں رپورٹ ہوتے ہیں، یہ آج نہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ سردیوں میں بڑی بڑی آگیں، اور خدا نہ خواستہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کہیں 3 جگہ بیک وقت آگ بڑی لگ جائے تو سنبھالنے جوگے نہ رہیں یہ، کیونکہ فائر بریگیڈ کا جو حال ہے اس کے اندر بھی بڑے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ 50 گاڑیاں ہیں صرف آپ کے پاس، آپ کے فائر بریگیڈ کے MC کے پاس، 15 سے زائد گاڑیاں خراب بتائی جاتی ہیں، 3 اسنارکلز خراب بتائی جاتی ہیں، عملے کی کمی بتائی جاتی ہے، 100 سے زائد ڈرائیورز آپ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ دیکھو دوسری چیز جو تاخیر سے پہنچنا، کوئی آپ کے نزدیک اگر ایک جگہ آگ لگ جاتی اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور گاڑیاں آدھے، جبکہ ان کو 5 سے 10 منٹ میں وہاں موقع پہ پہنچنا چاہیے، جب یہ 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچیں گی
اس وقت تک آپ بہت کتنی سارے شدت مسائل ہیں. اختیار. بہت شکریہ ہارون رشید تفصیلات بتانے کے لیے. ناظرین ٹریفک کا مسئلہ اپنی جگہ ہے. شہر کے ایک مسئلے کو صحیح کرنے شروع کریں گے تو دیگر 7 مسئلے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سے مسئلے کو دیکھیں. کہنے کو ٹریفک پولیس بھی ہے, کہنے کو ٹریفک کا نظام بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, مگر بہت سارے مسائل ہیں اس شہر کے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جب تک سرکار اس چیز پر سنجیدہ نہیں ہوگی کہ بیک وقت چیزوں کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے اپنی جو کام ہے وہ کرنا شروع کریں گی, اس پہ توانائی دکھائیں گے تو شاید ہو جائے گا. ورنہ اس شہر کو جس طرح بگاڑا جا رہا ہے اس کو دوبارہ سنورنے میں بہت مشکل اور وقت درکار ہے. مگر امید شہری کر رہے ہیں کہ آج سے ہی شاید یہ کام شروع ہو تو کسی جگہ پر جا کر وہ نکھار اس شہر کا جو کسی زمانے میں ماضی میں ہم سنتے تھے وہ ہوتا تھا وہ دیکھ پائیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے مختلف ایشوز کے ساتھ کراچی کے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.